السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں۔ دعا زہرا کے حوالے سے ایک بہت تھکا دینے والی انویسٹیگیشن کا حصہ میں رہا، میرے ساتھ میرے لوگوں نے کام کیا۔ الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تحقیقات کو پورا کرنے میں میری مدد کی۔ میں بہت عرصے سے اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ دعا زہرا کراچی سے اکیلی لاہور پہنچی۔ مسلسل ہم یہ کہانی سن رہے ہیں کہ جی کراچی سے چلی، ٹیکسی میں بیٹھی، ٹیکسی والے کو کہا لاہور چھوڑ دو، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک وہ بغیر پیسوں کے لے گیا، وہاں جا کے 22,500 روپے کرایہ ظہیر نے ادا کیا۔ یہ سب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے خود کھوج لگانے کی کوشش کی۔ کرنے والا کام تو یہ پولیس کا تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی روایتی ہٹ دھرمی اور سستی کی وجہ سے اب تک جو ہے وہ بہت سارے حقائق منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں۔ بہرحال ہم چلتے ہیں، آپ کو اصل حقائق تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پلیز پورا آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو وہ ٹھوس شواہد، ان کی تفصیلات مکمل سمجھ آ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز میں اور درخواست کروں گا کہ آپ پہلے سمجھ لیں، یہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہے۔ یہ موبائل ڈیٹا، کال ریکارڈز اور مختلف جگہوں پر کسی سم اور موبائل کی موجودگی کی لوکیشنز کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہے۔ ایک موبائل ٹاور جو ہوتا ہے وہ تقریباً 72 مائلز تک، جو میری اطلاعات ہیں وہ 72 مائلز تک جو ہے کسی بھی موبائل فون کی جو اس کا ریڈیس ہے بیسیکلی، وہ میں 72 مائلز بول گیا، 72 کلومیٹرز تک اس کا ایک ریڈیس ہے، اور اس ریڈیس کے اندر جتنے بھی اس کے نیٹ ورک کے موبائل فونز ہوتے ہیں وہ ان کو کنیکٹیوٹی دے سکتا ہے۔ تو جو لوکیشنز اب آپ کے سامنے آئیں گی کچھ دیر کے بعد، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ اپنی اسکرین پر نام دیکھیں کسی جگہ کا وہ ایگزیکٹلی وہی مکان، وہی گلی، وہی ہوٹل، وہی ورک شاپ یا وہی دکان ہو۔ یہ اس جگہ پہ لگا ہوا ٹاور ہے، اور اس ریڈیس کے اندر یہ موبائل نمبرز جو ہیں یہ ٹریول کر رہے ہوں گے۔ آئیے جی اب آپ کو حقائق تک لے کر چلتے ہیں۔ یہ کہانی جو ہے بیسیکلی 2 نمبروں سے شروع ہوتی ہے اور ایک مکمل منصوبہ سازی کی عکاس ہے۔ یہ کہانی جب میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا تو 3 روز لگے مجھے تقریباً تمام چیزوں تک پہنچنے میں، اور ان 3 دنوں میں ہر لمحہ جب میرے سامنے کوئی نئی چیز آتی تھی تو میں چونک جاتا تھا۔ کس قدر پلاننگ کی گئی ہے دعا زہرا کو لاہور پہنچانے کی، یہ انویسٹیگیشن اس کی قلعی کھولتی ہے۔ دعا زہرا کراچی سے گئیں یا لے جائی گئیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہر شخص تلاش کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہمیں مکمل طور پہ دیتی ہے۔ یہ 2 نمبروں کی کہانی ہے۔ ایک نمبر جو کراچی کچھ عرصے پہلے موجود تھا دعا کے لاپتہ ہونے سے، اور دوسرا نمبر جو دعا کے کراچی سے جانے کے بالکل پن پوائنٹ وقت پر کراچی میں موجود تھا، اور کراچی میں کہیں دور موجود نہیں تھا، دعا کے گھر کے آس پاس موجود تھا۔ یہ دونوں نمبرز کس کے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور ان نمبروں میں کیا کیا سامنے آیا وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ پہلا نمبر جو ہے وہ نمبر ہے دعا زہرا کے شوہر، مبینہ شوہر، کیونکہ اب تو ان کی عمر کم ہے، وہ کم سن لڑکی ہیں، تو دعا زہرا کے مبینہ شوہر کے والدہ کا نمبر ہے یہ۔ اور یہ نمبر، یہ سم جو ہے میں باوجود دونوں نمبر اسکرین پر نہیں دے رہا، آپ جو کال ڈیٹا ریکارڈز دیکھیں گے اس میں بھی یہ دونوں نمبرز نہیں ہوں گے، صرف ان کی لوکیشنز، ان کی کال ڈیوریشنز اور کال ٹائمنگز موجود ہوں گی۔ تو یہ نمبر جو پہلا ہے یہ ہے نور بی بی کے نام پر۔ یہ ابھی میں آپ کو کچھ دیر میں اسکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کی ٹریولنگ کیا تھی۔ اس نمبر سے 6 اپریل سے لے کر 9 اپریل تک مجموعی طور پر جو ہے وہ 19 کالز کی گئی ہیں، ٹوٹل 19 کالز، اور اس میں جو سب سے طویل کال ہے وہ تقریباً 9 منٹ 17 سیکنڈ کی ہے، اور یہ کال جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے کی گئی ہے، اور یہ کی گئی ہے 9 اپریل 2022 کو۔ اور جو اس میں سب سے مختصر کال ہے وہ صرف 11 سیکنڈ کی کال ہے،
اور یہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی گئی ہے، اور یہ کی گئی ہے 6 اپریل 2022 کو۔ یاد رکھیں کہ دعا زہرا جو ہیں وہ 16 اپریل کو لاپتہ ہوئی تھیں۔ یہ جو ہم نے کچھ عرصے قبل سنا کہ جی ظہیر کراچی آیا تھا، تو جی کراچی ایک دفعہ نہیں آیا تھا، لیکن ایک دفعہ کے شواہد ضرور موجود ہیں۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے اچھا چلیے پہلے جو ہے وہ آپ اسکرین پر یہ اس نمبر کی تفصیلات دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہے وہ پہلی سی ڈی آر جس کی انویسٹیگیشنز میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ یہ اب اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی تمام جو اس کی موومنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے۔ یہ جو نمبر ہے یہ 6 اپریل کو اس سے صرف ایک کال کی گئی ہے، اور وہ کال ہے 11 سیکنڈز کی۔ جو پہلی کال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پنجاب یونیورسٹی سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نمبر چلنا شروع ہوتا ہے، یہ نیشنل ہائی وے پہ آتا ہے سانگی کے، پھر یہاں سے یہ سروے نمبر 802 پر پہنچتا ہے، یہ تعلقہ روڑی ہے ڈسٹرکٹ، پھر یہ نمبر چلتا ہے مٹیاری پہنچتا ہے، پھر یہاں سے یہ نمبر چلتا ہے قاسم آباد تعلقہ قاسم آباد ڈسٹرکٹ حیدرآباد۔ اس کے بعد یہ نمبر چلنا شروع ہوتا ہے، پھر یہ پہنچ جاتا ہے کراچی خادم حسین شاہ ولیج اسکیم 33 گلزار ہجری کراچی۔ یہاں سے یہ نمبر پھر مزید فارورڈ ہوتا ہے، آگے آتا ہے، اور پھر یہ گلشن جمال کے پاس سے گزرتا ہے، یہ ڈالمیاں روڈ کے آس پاس ہے کہیں پہ۔ اس کے بعد یہ پرانی سبزی منڈی گلشن اقبال، پھر وہاں سے یہ نیشنل ہائی وے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ شاذوب ہوٹل گلشن اقبال، پھر یہاں سے یہ نمبر چلا جاتا ہے گلشن حدید۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گلشن حدید نمبر گیا ہے یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ دوبارہ واپس آتا ہے شاذوب ہوٹل، اس کے بعد یہ مسلم کمرشل کی جو اسٹریٹ ہے نمبر 1 اس پر ڈی ایچ اے فیز 6 میں موجود ہوتا ہے، پھر یہ بخاری کمرشل پر یہ نمبر موجود ہے ڈی ایچ اے فیز 6 میں، اس کے بعد یہ بخاری کمرشل کی لین 10 پر ہے فیز 6 ڈی ایچ اے میں، اس کے بعد یہ نمبر خیابان طارق فیز 6 پر ڈی ایچ اے میں، اور اس کے بعد یہ نمبر ہے باڑہ مارکیٹ کراچی، اور پھر آخر میں پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ یہ نمبر جو چلا ہے یہ 6 اپریل کو یہ نمبر جو ہے موجود تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد 9 اپریل کو یہ دوبارہ واپس چلا گیا پنجاب یونیورسٹی، اور اس دوران یعنی 8 کو 7 کو یہ جو ہے یہ کراچی میں موجود تھا، اور کراچی میں یہ نمبر گھوم پھر رہا تھا۔ اچھا جی، تو یہ جو گلشن حدید اور کیا نام ہے نیشنل ہائی وے پر اس نمبر کی لوکیشنز ہیں، یہ وہ دن ہے جب ظہیر نے اپنے سوتیلے رشتہ دار وقاص سے رابطہ کیا تھا۔ 3 کالز ہیں وقاص کے نمبر پہ، وہ نمبر میرے پاس چونکہ موجود ہے، تو ہم جب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور ٹیلی کر رہے تھے تو ہم نے یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جان کر کے، یار 12-13 سال کے بعد آپ اچانک سے کراچی آ رہے ہیں، آپ کو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ بھائی کیوں یاد آ گئے؟ 13 سال 14 سال کا ڈفرنس، بڑا ڈفرنس ہے۔ آپ اچانک سے آتے ہیں، آپ ایسے نہیں آئے تھے، آپ ایسے نہیں آئے تھے۔ یہ اب یہ میری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے ہے، کیونکہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے تو میں ایک رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں اس حوالے سے۔ یہ کراچی آ کر جو انہوں نے وقاص کے گھر ایک رات قیام کیا، اور اس کے گھر سے پھر یہ کہہ کے چلے گئے کہ جی ہم گھومنے آئے تھے، تو یہ گھوم تو واقعی رہے تھے۔ یہ جو مسلم کمرشل پہ موجود رہے ہیں، بخاری کمرشل پہ موجود رہے ہیں، باڑہ مارکیٹ پہ موجود رہے ہیں، یہ ان 2 دنوں میں کراچی میں گھومتے رہے ہیں، یعنی کہ 7 اور 8 اپریل 2022 کو ظہیر اور اس کی فیملی کراچی میں گھوم پھر رہے تھے۔ لیکن آپ یہ صرف گھوم پھر نہیں رہے تھے، یہ اس منصوبے کا حصہ ہے جو کہ میرے حساب سے، میری رائے کے مطابق یہ اس منصوبے کا حصہ ہے جس منصوبے میں دعا کو کراچی سے لاہور پہنچایا جانا تھا۔ اب یہ منصوبہ کیا تھا، بڑا یہ انویسٹیگیشن کلیئر کر رہی ہے۔ یہ صرف یہاں گھوما پھرا نہیں ہے ظہیر یا اس کی فیملی، انہوں نے دعا کے گھر اور اس کے اطراف کی مکمل ریکی کی ہے۔
یہ مکمل انہوں نے اس گھر کے اطراف کی، اس علاقے کی چھان پٹک کی ہے تاکہ جب دعا کو وہ یہاں سے لے جانے کے لیے کوئی شخص یہاں ان کا موجود ہو تو اسے بالکل کلیئر ہو کہ کہاں سے دعا کو ایگزیکٹلی پک کرنا ہے. یہ ابھی آپ کو آگے جا کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ریکی کیوں کی گئی ہے، اس کا ریزن کیا تھا. یہ میری رائے ہے، اور یہ صرف گھومنے پھرنے کا مقصد نہیں تھا، کراچی آنا صرف 2 دن کے لیے اور کراچی سے پھر 2 دن بعد واپس چلے جانا. تو یہ نور بی بی کا نمبر جو کہ ظہیر کی والدہ ہیں، یہ نمبر کراچی میں گھومتا پھرتا رہا ہے اور اسی نمبر نے وقاص سے رابطے کیے ہیں، اور یہی نمبر جو ہے لاہور واپس پہنچا ہے 9 اپریل 2022 کو. اور اس مکمل دورانیے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ میرے حساب سے، میری رائے کے مطابق، یہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر اور علاقے کی جو ساخت ہے، جو حیت ہے، جو وہاں پہ گلیاں ہیں، جو سڑکیں ہیں، یہ ان کو جانچتے پھر رہے تھے. گھومے پھرے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے. اور اس دوران دعا اور ظہیر رابطے میں تھے. ظہیر کراچی میں تھا، اس نے دعا کو بتایا میں آیا ہوا ہوں، یقینی طور پہ گھر کا ایڈریس لیا، جا کر پھر اس کے اطراف میں ساری ریکی کی، دیکھا، اور پھر یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو کہاں سے، یعنی دعا کو کہاں سے اور کیسے پک کیا جائے اور کیسے لاہور لے جایا جائے. اب آپ کو وہ کال ریکارڈ میں دکھانے جا رہا ہوں، اس کی تفصیلات سامنے لا رہا ہوں جو اس پوری منصوبہ بندی کی قلعی کھول کر رکھ دے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کام پولیس کو کرنا چاہیے تھا. پولیس ہماری، اللہ ان کو ہدایت دے، بس یہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہم نے محنت کی، کوشش کی، اور اللہ نے ہمیں کچھ شواہد اس قسم کے دے دیے ہیں کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعا گئی نہیں خود. ٹیکسی ویکسی یہ سب ڈرامہ ہے. آپ کراچی میں لاکھوں ٹیکسی ہیں جی، ٹیکسی کا نمبر نہیں پتہ، کس کو ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دعا کو سکھائی گئی، جو اس نے بیان کی. میرے حساب سے، پھر اگین کہہ رہا ہوں، میری رائے کے مطابق اس نے یہ کہانی بیان کی تاکہ تفتیش پر اثر پڑے. کہانی سکھانے والے تحقیقات اور تفتیش کے حوالے سے بڑے شاطر ہیں، وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو. اسی لیے پہلے ریکی کی گئی، اس کے بعد انہوں نے دعا کو یہ پٹی پڑھائی. دعا اپنی زبان سے اب کہتی ہے جی کہ اب آپ ڈھونڈ لینا جی جا کے ٹیکسی ڈرائیور کو. وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، جو مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور اب یہ آگے ثابت ہو جائے گا کہ دعا گئی نہیں، دعا لے جائی گئی. اب آپ دیکھیے اس نمبر کی انویسٹیگیشن اور اس کی کال ڈیٹا ریکارڈ اور اس کا مکمل جو اس کی ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ دیکھیے آپ. پھر میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا کہ یہ نمبر کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس نمبر کا کیا کردار ہے. یہ وہ نمبر ہے جو سب سے اہم ہے اس حوالے سے، اور اس نمبر کا CDR جو ہے وہ کئی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اپریل کو یہ نمبر جو ہے یہ موجود تھا پنجاب یونیورسٹی میں اور لاہور میں، اور اس نمبر پر SMS آیا ہے. پھر 4 اپریل کو دوبارہ یہ وہیں موجود تھا. 16 اپریل کو یہ نمبر چلنا شروع ہوا ہے اور یہ پہنچا ہے سرحد گھوٹکی. یہ گھوٹکی میں اس نمبر کی 16 اپریل کو موجودگی ہے. پھر 16 اپریل کو دوبارہ یہ نمبر جو ہے گھوٹکی میں ہی موجود تھا، اس کے اوپر دوبارہ اس کی کنیکٹیوٹی آئی ہے. پھر اس کے بعد 16 اپریل، یاد رکھیں 16 اپریل وہ دن ہے جب دعا زہرا لاپتہ ہوئی تھیں. 11:48 پر یہ نمبر کراچی میں شبیر آٹو موبائل ورک شاپس پر پہنچ چکا تھا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. بہرحال اس کے بعد یہ 16 اپریل کو ہی 17:55 پہ تقریباً 6 بجے جو ہے یہ نمبر دوڑ میں تھا. اس کے بعد یہ رانی پور میں تھا 16 اپریل کو، اور 17 اپریل کو یہ میکلٹ گنج جو بہاول نگر کا علاقہ ہے چشتیاں کے نزدیک، جہاں سے دعا زہرا کو ریکور کیا گیا، یہ نمبر وہاں پر 17 اپریل کو پہنچ چکا تھا. یہ سب سے اہم CDR ہے. یہ وہ CDR ہے جو اس پورے دعا کو لانے اور لے جانے کی قلعی کھولتی ہے. یہ نمبر جو ہے 14 اپریل 2022 کو آپ نے دیکھ لیا پنجاب یونیورسٹی پہ تھا. اس پہ 17:55 17:56 آپ سمجھیں شام کے 6 بجے جو ہے وہ 2 SMS آئے ہیں.
یہ نمبر سم کے ساتھ نہیں تھا، اس کو لاہور میں کنیکٹ کر دیا گیا تھا ایک انٹرنیٹ ڈیوائس کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ نمبر کراچی آیا ہے اس انٹرنیٹ ڈیوائس کے ساتھ. اور سم اس لیے استعمال نہیں کی جا رہی تھی تاکہ لوکیشنز نہ آ سکیں، پکڑے نہ جا سکیں فوری طور پہ. یہ نمبر ہے ظہیر کے بھائی شبیر کا، یہ نمبر رجسٹرڈ ہے ظہیر کے بھائی شبیر کے نام پر، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت معصوم ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، کراچی تو گئے نہیں. دعا اور زہرا لاپتہ ہوتی ہیں 16 اپریل 2022 کو. کتنے بجے؟ 10:30 اور 11 کے درمیان وہ گھر سے نکلتی ہیں کچرا پھینکنے، اور 11:48 پہ، یعنی اگلے آدھے پونے گھنٹے کے ڈفرنس پہ، 1 گھنٹے کے ڈفرنس پہ، یہ نمبر جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے کراچی میں ایک ٹاور سے، ایک SMS کی وجہ سے. یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں. اور آپ اس بات کو دوبارہ سمجھیں، میں نے آپ سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ٹاور جو ہے وہ 72 کلومیٹر کے ریڈیس میں اپنے سبسکرائبر کو کنیکٹیوٹی فراہم کرتا ہے. 20 سے 25 منٹ کا فاصلہ ہے شبیر آٹو موبائل ورک شاپس کا دعا زہرا اور مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے. تو یہ بنتا ہوگا تقریباً کل ملا کے کوئی 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، اور 72 کلومیٹر کے ریڈیس میں ٹاور چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا زہرا کے گھر کے آس پاس موجود تھا نمبر. تو جو میں نے کہا کہ یہ پہلے گھومنے پھرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے ریکی کی ہے، پورے علاقے کو سوچا ہے، سمجھا ہے، دعا زہرا کو بتایا ہے کہ کس رستے سے اس نے نکلنا ہے، پوائنٹ طے ہوا ہے، کہاں پہ ملاقات ہونی ہے، کہاں دعا زہرا کو بٹھانا ہے اور کیسے لے کے لاہور جانا ہے. صرف 1.5 گھنٹے یہ نمبر کراچی میں رکا. یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، صرف 1.5 گھنٹے. اس کے بعد یہ نمبر چلا ہے شبیر آٹو موبائلز پہ، آخری کنیکٹیوٹی 11:48 پہ. اس کے بعد یہ 17:55 پہ، آپ سمجھیں کہ شام کے 6 بجے اس پر ایک SMS دوڑ کے علاقے میں اس کی کنیکٹیوٹی آئی ہے ٹاور سے. پھر 19:56 پر 2 گھنٹے کے بعد رانی پور میں اس کی کنیکٹیوٹی آئی ہے. اس کے بعد 11:26 پہ 17 اپریل کو، یعنی نیکسٹ ڈے دعا کے لاپتہ ہونے کے، یہ نمبر میکلوڈ گنج بہاولپور کے ایک ٹاور سے کنیکٹ ہوتا ہے جس پہ انکمنگ کال آتی ہے. لیں بھائی، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ دعا گئی ہیں یا لے جائی گئی ہیں. اچھا، ایک چیز اور اب آپ کو مزیدار بتاتے ہیں. یہ جو ڈسٹنس ہے سرحد گھوٹکی کے علاقے کا، اور جو ڈسٹنس ہے دوڑ کا، یہ تقریباً 4 گھنٹے 24 منٹ بنتا ہے. اور یہ 6 گھنٹے بعد وہاں ان کے موبائل کی کنیکٹیوٹی آ گئی. پھر رانی پور کا جو دوڑ سے ڈفرنس ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہے، اور ان کی کنیکٹیوٹی 2 گھنٹے بعد آ گئی. یعنی یہ وہاں موجود تھے، یہ ٹریول کر رہے ہیں، مسلسل ٹریول کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ رکنا کہیں نہیں ہے. پھر دعا ریکور ہوتی ہیں چشتیاں سے. میں دیکھ رہا تھا کہ چشتیاں جو ہے وہ بہاول نگر سے کتنی دور ہے بھائی، 44 کلومیٹر دور ہے، صرف آدھے گھنٹے کی ڈرائیو. 1 کلومیٹر 1 منٹ میں بھی لگائیں تو 44 منٹ کی ڈرائیو. اور جو کنیکٹیوٹی آئی ہے ٹاور کی، دوبارہ یاد کریں، 72 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک ٹاور اگر کنیکٹیوٹی دیتا ہے تو 44 کلومیٹر بہاول نگر اور چشتیاں کا مجموعی فاصلہ ہے. تو یہ 17 اپریل کو نمبر چشتیاں میں اس مقام پر تھا جہاں سے دعا زہرا کو ریکور کیا گیا. ظہیر کا بھائی ہے، اس کے نام پہ یہ نمبر رجسٹرڈ ہے. تو شبیر آیا، اگر شبیر آگے لے کے گیا تو وہ مرکزی ملزم ہو گیا پھر اس انویسٹیگیشن کے مطابق، میری رائے کے مطابق. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبیر کا نمبر یا تو ظہیر لے کے آیا کراچی، اپنا کوئی نمبر اس نے استعمال نہیں کیا. عدالت میں مسلسل یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی جی کہ ظہیر کا جو نمبر ہے اس کی CDR نکالیں، CDR نکالیں، CDR. ظہیر اپنا نمبر کیوں استعمال کرے گا؟ البتہ ہماری تحقیقات نے یہ بتا دیا کہ ظہیر نے کون سا نمبر، یا ظہیر نہیں تھا تو اس کے بھائی نے کون سا نمبر استعمال کیا. وہ نمبر باوجود میں نہیں دے رہا ہوں، لیکن حقائق کو سامنے لانا میری بنیادی ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ میں پورا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی دعا کراچی سے گئیں یا لے جائی گئیں. ایک ایسا نمبر جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر کے نام پر رجسٹرڈ ہے، وہ دعا زہرا کے گھر کے نزدیک ترین موبائل ٹاور سے کنیکٹ ہوتا ہے. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے وہ کراچی میں کیوں رہتا ہے، اس ٹائم پہ کیوں کنیکٹ ہوتا ہے جو کہ دعا زہرا کے لاپتہ ہونے کا ٹائم ہے آلموسٹ. بہت سارے رازوں سے پردہ یقیناً اس انویسٹیگیشن نے اٹھا دیا ہے.
بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اور میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعا زہرا کراچی سے ٹیکسی میں نہیں گئیں، یا تو ظہیر یا تو دونوں بھائی کراچی میں تھے اس مقام اس ٹائم پر، جس ٹائم یہ لاپتہ ہوئیں۔ کال ریکارڈز آپ نے دیکھ لیے ہیں، لوکیشنز آپ نے دیکھ لی ہیں، سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اس میں فریقین کو انصاف ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔